इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी, हमारी तमाम जो सनत है वो बंद हो गई थी, उसको हमने रिवाइव किया। हमारी एग्रीकल्चर मुकम्मल बैठ गई थी, हमने उसको रिवाइव किया है। और उसके नतीजे में पाकिस्तान में आपने देखा कि पिछले साल जो 4 बड़ी फसलें हैं पाकिस्तान में, उनकी रिकॉर्ड पैदावार हुई। हमने जो वीट है वो पाकिस्तान की सबसे तारीख़ का सबसे बड़ी गंदम पैदा हुई, पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी मकई पैदा हुई, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा चावल पैदा हुआ, और पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरा सबसे बड़ा जो है वो गन्ने की फसल हुई। तो ये हमने एग्रीकल्चर को रिवाइव किया, हमने इंडस्ट्री को रिवाइव किया, हमने अपने जो कर्ज़े हैं उनको उसमें हम जो है वो बेहतरी लेकर के आए, और उसमें हम जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको हमने ज़ीरो के ऊपर लिया, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कल से मैंने आपको सामने रखा था जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में अब इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। और आज आपके सामने जो मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ हैं खुसरो बख्तियार साहब, वो हम नई खुशखबरी लेकर के आपके सामने आए हैं, जहाँ पर हम गाड़ियों की कीमतें जो हैं उनमें आप देखेंगे कि बहुत कमी होगी, और जो हमारी नई ऑटो पॉलिसी के जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे, और इसके नतीजे में जो हमारी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो मसाइल हैं उनको हमने डायरेक्टली एड्रेस किया है। और स्पेशली मुझे बड़ी खुशी हुई जब मिनिस्टर साहब ने ये बात सामने रखी कि वो लोग जो पहली बार गाड़ी ले रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल इनिशिएटिव जो लाया गया है कि जो हमारे बच्चे स्पेशली जो यंगस्टर्स जिनके पास गाड़ी नहीं है और वो पहली बार गाड़ी लेना चाहते हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त स्कीम जो है वो लेके आए हैं। सो मैं मखदूम साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमें आगाह करें कि आपकी नई पॉलिसी के चीदा नुकात क्या होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान का जो ऑटो सेक्टर है, ये इसकी टोटल कैपेसिटी पाकिस्तान में इस वक्त 4,15,000 गाड़ी बनाने की है, और हर गाड़ी के साथ 5 नौकरियां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। क्योंकि हम एक इस्तेहकाम के मूड में आए, कॉन्ट्रैक्शन हुई इकॉनमी में, करंट अकाउंट डेफिसिट की, अब मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बैलेंस हमने स्टेबल कर लिए, और अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ऑटो सेक्टर का तकरीबन लगभग 10% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में रोल है। तो हमने इस कैपेसिटी को, पहला टारगेट था कि पाकिस्तान में मईशत का पहिया चलाने के लिए हम अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाएं। तो पिछले साल सिर्फ 1,64,000 गाड़ी बनी, और अगले साल हमारा कोशिश है, जो हमने ऑटो पॉलिसी के थ्रू, जिसके सेलिएंट फीचर्स कुछ आ गए हैं और कुछ अगले महीने कैबिनेट के अप्रूवल के बाद आपके सामने रखेंगे, कि हम डिमांड को बढ़ाएं ताकि 164,000 प्रोडक्शन से 1,64,000 से कम 3 लाख तक हम इस साल पहुँचें। और उसके लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव ये था इस सेक्टर के अंदर कि गाड़ियों की कीमतें कम होती हैं तो डिमांड बढ़ती है। तो हमने गाड़ियों की कीमतों के ऊपर, हुकूमत ने अपनी फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी और छोटी गाड़ी के अंदर अपना सेल टैक्स भी ख़त्म कर दिया, जो मेरी गाड़ी स्कीम के तहत। तो इस वक्त जो 660 सीसी जिसमें ऑल्टो की सारी रेंज है, तो इसकी जो कीमत कम होगी वो तकरीबन 1,05,000 के तकरीबन कम होगी। उसके बाद 1000 सीसी में 1,42,000 कम होगी। कल्टस या ये गाड़ियाँ जो हैं इनमें 1,86,000 गाड़ी की कीमत कम होगी। सिटी के अंदर कीमतें कम होंगी। टोयोटा यारिस वगैरह ये कोई 1.25 लाख के लगभग कीमतें कम होंगी। इसी तरह टोयोटा ग्रैंडे, स्पोर्टेज, फॉर्च्यूनर, जितनी गाड़ियां हैं इनकी कीमतों में नई कीमतों का इतलाक इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएगा। और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के चेयरमैन से भी हमारा राब्ता है और ये नई इतलाक
گاڑیوں کا نوٹیفائی کر دیا جائے گا. اس سے ایک دم ڈیمانڈ پیدا ہوگی سیکٹر کے اندر اور گاڑیوں کی پروڈکشن کے اندر اضافہ ہوگا. میں یہ خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم گاڑی کی پروڈکشن بڑھائیں گے تو تقریباً اس ملک کے اندر اس سال اس سیکٹر کے اندر 3 لاکھ نئی نوکریاں مہیا ہوں گی. اور ساتھ ہی اس سے دوسرا سیکٹر جو وابستہ ہے آٹو سیکٹر کے اندر وہ موٹر سائیکلز کا ہے. پاکستان میں اس میں بہت گروتھ آئی کیونکہ جیسے چودھری فواد صاحب نے فرمایا کہ رورل اکانومی دیہی معیشت کے اندر جب پیسہ آتا ہے تو اس سے ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے. تو موٹر سائیکلز اس سال 26 لاکھ موٹر سائیکل پاکستان میں بنے اور اگلے سال انشاءاللہ 30 لاکھ موٹر سائیکل بنیں گے. تو 4 لاکھ موٹر سائیکل آپ کو انشاءاللہ 75,000 اور نوکری دیں گے جو موسٹلی رورل ایریاز میں ہوتی ہیں. نوکریوں کا مطلب ورک شاپس، اس کو جو پروڈیوس کرنے کے اندر، پروڈکشن کے اندر، مینوفیکچرنگ کے اندر، آفٹر سیل سروسز، ڈیلرشپس، تو یہ سارے کا سارا ایکسپینڈ ہوگا. تو انشاءاللہ تقریباً اس سیکٹر کے اندر گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو ملا کے کچھ 4.25 لاکھ نوکری اس سال آئے گی. اب دوسرا ہمارا مسئلہ تھا کہ ہم پہلی دفعہ جو گاڑی خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا آسانیاں پیدا کریں. تو ایک فیملی جو موٹر سائیکل پہ چل ہے، بچے اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، موسم ہے، گرمی ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو گریجویٹ کر کے پہلی گاڑی خریدے. تو سب سے پہلے تو ہم نے گاڑیوں کی جو اپ فرنٹ پیمنٹ ہے اس کو 20% کر دیا ہے صرف گاڑی کی لاگت کا کہ پہلے آپ کو. ساتھ ہی ہم نے چھوٹی گاڑیوں کی قیمت کم کر دی اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس کی لیز کے لیے بھی جو طریقہ کار ہے اس کو بھی اور آسان کر دیں گے تاکہ ماہانہ قسط وار طریقے سے یہ لوگ اپنی ایک باعزت سواری پہ چل سکیں. اب میں آتا ہوں پاکستان کی، اگر ہم نے سسٹینیبل گروتھ رکھنی ہے تو ہمیں اس ملک کی انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ بیس کو بڑھانا پڑے گا، ورنہ آپ جیسے ہی گروتھ میں جاتے ہیں آپ کا بیلنس آف پیمنٹس کہ آپ کی ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے، آپ کا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے، ایکسپورٹ ساتھ نہیں ہوتا. تو ہماری کوشش ہے کہ انڈیجنائزیشن اور لوکلائزیشن پہ فوکس ہو. تو اب جو ہم آٹو پالیسی لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے جو لوکلائزیشن ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے. اس وقت پاکستان میں ویلیو کے لحاظ سے اگر لوکلائزیشن ہو رہی ہے تو وہ 30 سے 35% ہے آٹو سیکٹر میں، جو ہم انشاءاللہ 10% ایک سال کے ٹارگٹ کے ساتھ رکھ کے اس کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں. دوسرا، یہ بہت بڑا سیکٹر ہے، اس میں نئے انٹرنٹس بھی آئے ہیں. تو اس وقت اس سیکٹر کا ٹوٹل جو صرف آٹو کا موٹر سائیکلز کو نکال کے کوئی 1200 ارب کا یہ سیکٹر ہے، 350 ارب یہ ٹیکس دیتا ہے. اب اس سیکٹر کو ہم صرف پاکستان ڈومیسٹک مارکیٹ کے لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم باہر سے CKD منگواتے ہیں، 70% ویلیو ٹرمز میں پرزے منگواتے ہیں. اب اس کو ہمیں ایکسپورٹ سیکٹر کی طرف ایکسپورٹ اورینٹڈ کرنا ہے. تو جو ہم نئی پالیسی آ رہی ہے وہ آٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی ہے تاکہ پاکستان کا یہ سیکٹر گلوبل آٹو مینوفیکچرنگ، آٹو پارٹس ویلیو چین کا حصہ بنے. اور یہ پالیسی لازم ہوگی ایک سرٹن پرسنٹیج کہ جتنی آپ امپورٹ کریں گے اس کی ایک پرسنٹیج آپ کو ایکسپورٹ کرنی پڑے گی تاکہ جو ان کے پیرنٹ کمپنیز ہیں، چاہے جاپنیز ہوں، چاہے کورین ہوں، چاہے یورپینز ہوں، ان کو یہ پاکستان کا قانون پتہ ہو کہ ایکسپورٹ اب کرنی پڑے گی. تیسرا، جیسے جیسے اب ایک دم قیمتیں نیچے آئیں گی ڈیمانڈ بڑھے گی اور پروڈکشن کیپیسٹی ٹائم لیتی ہے اس کو بڑھانے کے اندر. تو ایک مارکیٹ کے اندر ایک ڈیمانڈ سپلائی کا تھوڑا گیپ آئے گا اور وہ آن کی جو ایک مسئلہ ہے اس ملک کے اندر وہ اور زیادہ نمایاں ہو سکتا ہے.
تو آن کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو شخص گاڑی خریدنا چاہتا ہے، جو بھی گاڑی کا خریدار ہے، در حقیقت اس کو اسی کے نام پہ اپنی گاڑی رجسٹر کرانی پڑے گی، یا جو گاڑی رجسٹر کرائے گا وہی گاڑی بک کرا سکتا ہے۔ دوسرا، اگر گاڑی مینوفیکچررز نے 60 دن سے اوپر ڈیلے کیا تو کائبور کراچی انٹرسٹ ریٹ پلس 3% ان پہ لاگو ہو جائے گا کہ ڈیلے پیمنٹ کے لحاظ میں یہ ان کو دیں گے۔ تیسرا، گاڑی کی آن لائن بکنگ ہوگی، ہر آدمی جو شخص کسٹمر ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ اس کی گاڑی کس سٹیج پہ اس وقت مینوفیکچرنگ میں ہے۔ اور لاسٹلی، یہ جو رجسٹریشن کا ہم نے شرط کی ہے یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگی، اس کے اوپر اس کو فیس جرمانہ دینا پڑے گا جو 50,000 سے 2 لاکھ کے اوپر ہے، اور اگر ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی آن کا چل رہا ہے تو ہم اس جرمانے کی قیمت کو اور بڑھا دیں گے، شاید 10% کر دیں گاڑی کی ویلیو کے، تاکہ یہ جو انویسٹر ہے جو یہ آن کے اندر اس مارکیٹ سپلائی ڈیمانڈ گیپ میں کھیلنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت کم جگہ ہو کہ وہ مارکیٹ کو مینیپولیٹ کر سکے۔ تو میں انہی چند گزارشات کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو ہماری گاڑیاں ہیں اب ہمارا فوکس یہی رہے گا کہ ان کی کوالٹی بھی امپروو کی جائے۔ اس کے جو سیفٹی فیچرز ہیں وہ دنیا کے اندر جو سیفٹی فیچرز لاگو ہیں، WP29 کا ایک اسکیجول ہے، اس کے تحت پاکستان کی گاڑی جو پیداوار ہو اس کے اندر یہ سیفٹی فیچرز ہوں۔ ساتھ ہی جو ہماری پالیسی آ رہی ہے اس کے اندر ہم ہائیبرڈ اور ای وہیکل، الیکٹرک وہیکلس کے لیے بھی ہم نے بہت اقدام کیے ہیں، اور الیکٹرک وہیکلس پہ جو امپورٹ تھی 25% کی اس کو 10% کر دیا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر الیکٹرک وہیکلز آئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو سکے، چارجنگ سٹیشنز، اس سے بھی معیشت کا پہیہ بھی چلے گا، نوکریاں بھی آئیں گی، اور یہی سلسلہ ہائیبرڈ کا ہے جو 30% آپ کے فیول کی کنزمپشن کو کم کرتا ہے۔ تو یہ میری چند گزارشات تھی۔ میں آج آپ کو آپ کی تواسط سے یہی خوشخبری سنانا چاہتا تھا کہ پاکستان میں سب گاڑیوں کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اور چھوٹی گاڑی پہ میری گاڑی اسکیم کے تحت ہمارا زیادہ فوکس ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی پاکستان کی آٹو سیکٹر کی پروڈکشن بڑھائیں گے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں کوئی سیکٹر اگر دنیا میں اس نے مقابلہ کرنا ہے، گلوبل چین کا حصہ بننا ہے، تو اس کا ایک سائز ہوتا ہے۔ تو جب پاکستان کے اندر ہم 5 لاکھ کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں 5 لاکھ گاڑی بنے گی، تو آپ کے پاس وہ سکیلز آ جائیں گے کہ یہ سیکٹر دنیا کی گلوبل آٹو چین کا حصہ بن جائے گا۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کی ڈائریکشن کے تحت ہماری کاوش یہی رہے گی کہ ہم 2024-25 تک 23 تک انشاءاللہ اس سیکٹر کو اس 5 لاکھ کے ٹارگٹ کے قریب سے قریب تر لے آئیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا مشکور ہوں، شکریہ۔ جی مشتاق۔